بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام سچ بات کے ساتھ نصرت مرزا حاضر خدمت ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم جناب محترم ڈاکٹر سمرمند مبارک ایٹمی سائنسداں کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور ان سے آج انٹرویو کرنا چاہتے ہیں، اور کیونکہ جو دنیا ساری اضطراب میں شکار ہے کا شکار ہے، یعنی آپ سیریا کو لے لیں، ملک شام کو لے لیں، ایران کو لے لیں، یا کسی اور ملک میں لے لیں، اب تو سارے جگہ پر کرونا ہے اور کچھ جنگیں ہو رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ہمارا خطہ جو ہے خصوصاً جس میں کہ پاکستان واقع ہے اور انڈیا واقع ہے اور چائنا ہے اور نیپال ہے، بھوٹان ہے، بنگلہ دیش ہے، یہ سارے کے سارے بہت اس وقت جو ہے تمام تر اپنی بے سر و سامانی کے باوجود ایک ایسی کشمکش میں مبتلا ہیں کہ کیونکہ مودی سرکار کے آنے کے بعد میں انہوں نے سب کو جو ہے ملا کر رکھ دیا ہے، اور وہ منفی انداز میں ایک جو ہندوتوا کا پروگرام لے کے آئے ہیں کہ صاحب یہ ہندوستان صرف ہندوؤں کے رہنے کی جگہ ہے۔ اگرچہ یہ پاکستان کے یہ تصور بھی ان کا غلط ہے کہ پاکستان جو بنا ہے وہ ہندو ماتا کے ٹکڑے کر کے بنا ہے۔ انفیکٹ کبھی بھی ہندوستان اس طرح سے نہیں رہا، وہ ایک خطہ تھا، اس میں 562 جو ہیں ریاستیں تھیں، تو اس طرح سے ہندوستان کبھی بھی یا بھارت جو ہے کبھی بھی اس طرح سے ایک مکمل ریاست کے طور پہ نہیں رہا، تو وہ خطے کی تقسیم تھی، نہ کہ ایک ملک کی تقسیم تھی۔ تو یہ سوچ بھی ان کی غلط ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے نیا فکر یہ لائی۔ جب پہلے تو جو نہرو تھے وہ یا مہاتما گاندھی تھے، وہ تو یہ کہتے تھے ہمارا ملک سیکولر ہوگا اور سو اینڈ سو، لیکن آخر میں قائد اعظم محمد علی جناح کی مسلم لیگ کی یہ فکر تھی کہ یہ بالآخر ہندوتوا کے پروگرام پہ جائیں گے، جو آج سچ ثابت ہوا، دو قومی نظریہ سچ ثابت ہوا۔ تو ہم یہ باتیں تو ہم خود کر رہے ہیں، لیکن کیونکہ ہم ایٹمی سائنسداں کی خدمت میں حاضر ہیں تو ہمیں بہت زیادہ ڈیپر اسٹیٹ میں گفتگو کرنی ہے۔ تو اب میں جناب محترم ڈاکٹر سمرمند مبارک صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے وقت عنایت فرمایا انتہائی مصروفیات کے باوجود، لیکن میں ان کا شکر گزار ہمیشہ رہتا ہوں، اس لیے کہ ہم نے ان کے 3-4 انٹرویو کیے ہیں پہلے بھی، تو ہر دفعہ ہمیں نئی نئی باتیں سننے کو ملی ہیں، اور ناظرین کرام کو بھی ہم نے زیادہ ایٹمی معاملات کے اندر یا ہماری تیاری کے معاملے میں لوگوں کو انفارمیشن دی ہے۔ تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جی بہت مہربانی، تشریف لائیں آپ۔ تو یہ بیسیکلی آپ پہلے سے یہیں سے شروع کر لیں، کیونکہ کل بھی کسی نے مجھے پوچھا کہ یہ تو کوئی ایرانی نام نظر آتا ہے یا کوئی ٹرکش نام نظر آتا ہے، یہ آپ کا کیا اوریجن ہے؟ میرے جو فادر تھے اور ان کے جو آگے بڑے تھے وہ لودھی تھے، اچھا، آپ لودھی پٹھان تھے۔ ہاں، یہ کسی نے مجھے کہا کہ دے آر پٹھان تو ہاں، مبارک مند میرے والد صاحب کا نام تھا، جی جی، اور سنگل نیم ہے مبارک مند۔ مبارک مند، جی، آپ عقل مند کہہ سکتے ہیں آپ، ہاں جی جی، جیسے مرضی کہہ نہیں ظاہر ہے۔ تو وہ میرا نام تو فرسٹ نیم تو سمر ہے، ہاں، تو یہ وہی فارسی بھی ان کو بہت آتی تھی اور وہ پرشتو بھی ان کو آتی تھی، اور جو اوریجن تھا اس کے ہاں، حساب آپ سے۔ تو پھر کل جب بحث ہو رہی تھی تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ یہ نام جو ہے آپ کا، ایک پشتون تھا ہمارے ساتھ، اس نے کہا کہ یہ نام جو ہے یہ تو مجھے پشتون نظر آتا ہے، تو وہ میں نے کہا جی ہم کل جا کے پوچھ لیں گے، تو میں آفیشلی پوچھ لیا آپ سے، تو انہوں نے کہا یہ غوری ہوں گے، یہ بھی اس نے پشتون نے یہ بات کہی۔ تو ڈاکٹر سمر مبارک مند صاحب، میں آپ کا ایٹمی سائنسداں ہیں آپ، اس وقت میں نے جیسا ذکر کیا کہ مودی صاحب کے آنے کے بعد میں ساری خطے کے اندر پورا خطہ ایک اضطراب کا شکار میں مبتلا ہو گیا ہے یا ابتلا میں، تو اس صورتحال میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ جو پاکستان کی پوزیشن ہے، اگر وہ بہت زیادہ امپریس ہو گیا کہ جو اس پر دباؤ پڑ رہا ہے کہ چین سے وہ ہار گئے ہیں، شکست کھا گئے ہیں، تو کیا اس بات کا امکان ہے کہ وہ پاکستان کے اوپر حملہ کر دے، اور پھر پاکستان کس حالت میں ہے کہ اس کا مقابلہ کر سکے؟ میں یہ سٹارٹ اس طرح ابتدا کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے تھے قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال، اس لیول کے جو ہمارے پولیٹیکل لیڈرز تھے اس وقت کے، وہ بالکل ان کو یہ بات کلیئر تھی کہ جو ہندو ہے اس کی جو فلسفی ہے، اس کی جو سائیکالوجی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ سارا خطہ ان کا ہے، ان کا ہمیشہ سے تھا، اور مسلمانوں نے یہاں آ کے انکرشن کی اور حکومت کی اور ان کے اوپر حکمرانی جتائی،
اور اس بات کی ان کو بہت تکلیف بھی ہے. اور یہ ہمارے قائد اعظم صاحب کا یہ آئیڈیا تھا بالکل کلیئر کہ یہ انہوں نے ہمیں اب ڈومینیٹ کرنا ہے, یہ کوشش کرنی ہے یا انگریزوں کے جانے کے بعد کہ وہ مسلمانوں کو دبا کے رکھیں اور یہاں پہ اپنی حکومت قائم کریں, وہ ہماری جو 800 سالوں کی حکمرانی ہے اس کا بدلہ لیں. اس کا بدلہ لیں. تو اب یہ ویژن بڑی اچھی تھی ان کی کہ ہمیں اب مسلمانوں کو اپنا علیحدہ انڈیپینڈنٹ ملک ہونا چاہیے, اور جو کہ پھر اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے پاکستان بن گیا. اس کے بعد یہ جو انگریزوں نے ڈویژن کی ہے اس میں زیادہ تر جو وسائل تھے وہ ہندوستان میں چلے گئے, انڈیا میں چلے گئے. آرمی کے ویپنز, آرمی کے ٹینکس, ہارڈ کور آرمر جو وہ سب چیزیں, اور ایئر فورس کی بھی اس طرح ڈویژن ہوئی, اور پاکستان کو آلموسٹ کچھ نہیں ملا. تو ہم بہت غریبی کی حالت میں ہم نے بھی ایک کارخانہ تھا کہتے ہیں کہ کل ایک کارخانہ ہمارے پاس, جی صنعتی میدان میں ہمارے پاس ایک کارخانہ تھا جی, اور پورے پاکستان میں بجلی کی جو پروڈکشن تھی اس کا تقریباً 50 میگا واٹ تھی. ٹھیک ہے, تو بجلی میں جب اسکول میں پڑھتا تھا لاہور میں ہم رہتے تھے, تو ہمارے گھر میں جو بجلی آتی تھی لاہور میں وہ انڈیا سے آتی تھی. اچھا جی, ڈی سی الیکٹریسٹی تھی, ڈائریکٹ کرنٹ ڈی سی, یہ تو اے سی ہے, ڈی سی تھی, اور ہمارے گھر میں پنکھے لگے ہوئے تھے سارے ڈی سی فینس. اور پھر کچھ سال کے بعد جب ہماری اپنی, اب وہ آپ کو یاد ہوگا نہرو صاحب کو لیاقت علی کا کچھ ہوا, لیاقت نے ایک موقع دکھایا, اور اس کے بعد وہ انڈیا انوائے ہو گیا, اور انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ لاہور کی بجلی کاٹ دی. اچھا ہے جی, یہ نئی بات ہوگی. تو پھر جو اے سی, جب وہاں پہ جنریٹر وغیرہ لگے اور اے سی آئی, تو جو الیکٹریسٹی پروڈکشن کمپنی تھی انہوں نے آ کے اپنے جیب سے ہمارے پنکھوں کو ماڈیفائی کیا, اس میں ریکٹیفائر لگائے تاکہ اب وہ اے سی بھی چل سکیں, کیونکہ پنکھے تو ڈی سی بھی چلنے والے تھے. ویری گڈ, بڑی زبردست. پاکستان کا اتنا مطلب حال آپ سمجھیں, فنڈامنٹل حال تھا. آپ کہتے ہیں نا وہ کیو مین کی لائف سے, ہاں وہ بالکل پتھروں کے زمانے کے لوگ, وہاں وہ حال تھا. لیکن جذبہ بہت زیادہ تھا. پیٹریوٹزم تو اتنی ڈومیننٹ ایک تھاٹ تھی پیٹریوٹزم, اور ہم اسٹوڈنٹس میں اتنی زیادہ تھی وہ کہ کوئی انتہا نہیں. اور ہمیں یہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں گھر میں یہ بتایا تھا کہ اس قسم کے سینیریو پہ اگر آپ کا ملک اور آپ کے لوگ, اگر آپ نے عزت سے زندگی گزارنی ہے, آپ نے اپنا فیوچر سیکیور کرنا ہے اور رسپیکٹیبلی ڈگنیٹی کے ساتھ رہنا ہے اس برصغیر میں ہندوؤں کے موجودگی میں, تو آپ کو بہت زیادہ اپنے آپ کو مضبوط بنانا پڑے گا. اب ان کی ظاہر ہے 5 گنا اس میں آپ قائد صاحب کا ہے نا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کا دفاع پاکستان کی مضبوطی میں ہے. جی وہ بھی بات صحیح ہے, اور پاکستان کا اپنا دفاع بھی تو اولین بات تھی نا. تو اس میں اب ان کی جو آبادی ہے وہ ہمارے سے 4-5 گنا تھی, وسائل بھی بہت زیادہ تھے, سب کچھ تھا. تو اس کے مقابلہ کرنا ایک کنونشنل طریقے سے, ایک روایتی طریقے سے کہ ہم بھی فوج کھڑی کریں اور ہم بھی اس میں اتنے ٹینک ڈالیں اور اتنے ہوائی جہاز ڈالیں, وہ ہمارے لیے ممکن نہیں تھا, کہ ہمارے وسائل اتنے نہیں تھے, ہمارا ملک چھوٹا ملک تھا. تو اس کا ایک ہی جواب تھا, اور وہ یہ تھا کہ آپ نیوکلیر ہو جائیں. اور نیوکلیر ہونے کے لیے ہمارے اندر ایک ہچکچاہٹ تھی کہ ہم ایک محدود وسائل کے ساتھ اگر نیوکلیر ہو گئے تو ہمارا پتہ نہیں کیا ہوگا, اکانومی کا ہماری کا کیا ہوگا, ہم کیا کچھ کر سکیں گے عام لوگوں کے لیے تعلیم کے میدان میں یا ہیلتھ کے میدان میں, کچھ کر بھی سکیں گے کہ نہیں اگر اس راستے پہ چل پڑے. تو ایوب خان صاحب کا پورا دور, اس سے پہلے 50s کا پورا دور, جب ہماری بہت ساری ڈیموکریٹک گورنمنٹ 6 مہینے بعد آتی تھیں, فیروز خان نون آ گئے, ممدوٹ آ گئے, محمد علی چودھری, وہ تو اس دور میں تو خیر کسی نے سوچا ہی نہیں. لیکن بعد میں جو ایوب خان کا دور تھا اس میں بھی آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں ایک ملٹری لیڈر سے کہ وہ دفاع کا سوچے گا. اس ہاں دفاع کا, اس نے انڈسٹریلائزیشن تو بہت کی بھائی, انہوں نے وہ سب کچھ کیا, لیکن نیوکلیر پہ کمزوری کی, پہ انہوں نے سوچ نہیں. وہ آپ کو میں نے جب مجھے بھی اتفاق ہوا ہے, آپ نے دیکھا کہ وہ نیوکلیر پہ میں نے جو اسٹڈی کی, تو منیر احمد صاحب جو ہمارے آئی میں جو کام کرتے تھے, انہوں نے بھٹو صاحب کو اعتماد میں لیا کہ صاحب انڈیا نیوکلیر بننے جا رہا ہے, وہ آپ بیان کریں گے یا میں بیان کروں؟ جیسے آپ چاہیں. نہیں آپ کر لیں. اچھا, تو وہ لیکن اٹامک انرجی کمیشن اسٹیبلش ہو گئی پاکستان میں اور 1956 میں, اور اس کا اولین جو تھا ٹارگیٹ وہ یہ تھا کہ مین پاور کو ریکروٹ کیا جائے اور ٹرین کیا جائے. اگر ضرورت پڑے کسی بھی طرف کام کرنے کی تو وہ لوگ اتنے ہوں اور ٹرینڈ ہوں کہ کچھ امپیکٹ کریٹ کر سکیں. مین پاور جو ہے وہ 60 کی دہائی میں
اور 70 کی دہائی میں بھی وہی سلسلہ چل رہا تھا. تو جب بھٹو صاحب آئے حکومت ان کی آئی اور انہوں نہیں نے آپ اس سے پہلے تو اپنا پنسٹیک کی بات کریں نا. وہ پنسٹیک تو ایک ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہاں کی تو بھائی شکل آپ میں نے بنیاد تو ڈالی نا. وہاں وہ تو سائنٹسٹ جب آئے تو سائنٹسٹ جو باہر سے پڑھ کے آنے شروع ہوئے تو ریسرچ کرنے کے لیے ان کو ایک پلیٹ فارم مہیا کیا گیا ٹھیک ہو گیا. پاکستان انسٹیٹیوٹ آف نیوکلیئر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی شکل میں، جسے پنسٹیک کہتے ہیں، نیلور میں. اور اس سے پہلے چھوٹا سا لیب لاہور ایٹامک انرجی سینٹر لاہور بھی تھا. اچھا لاہور بھی تھا جی میں نے اپنی سروس وہاں سے اسٹارٹ کی ہے. جی تو وہ بھی تھا. اور کراچی میں بھی لیبس تھیں ویسٹ وارف میں. ہاں یہ بتایا جی. ہاں تو وہ تو بڑی مطلب ہسٹوریکل چھوٹی چھوٹی ہوں گی وہ تو. ہاں چھوٹی تھی ہسٹوریکل چیزیں تھیں. لاہور سینٹر ذرا بڑا تھا تو لیکن وہ مین پاور آ کے وہاں ریسرچ کرتے رہے، پیپر پبلش کرتے رہے، کوئی ایگریکلچر میں، کوئی میڈیکل فیلڈ میں، کوئی انڈسٹریل فیلڈ میں، کوئی نیوکلیئر فزکس میں. اچھا ایک بات میں آپ سے بیچ میں روک کے پوچھ لوں کہ مارک اولیور جو تھا، جو کہ آسٹریلیا کا ایک فزسٹ تھا، اس نے قائد اعظم محمد علی جناح کو واقعی خط لکھا تھا کہ آپ نیوکلیئر بن جائیں. مجھے اس کا علم نہیں. اچھا علم نہیں، مطلب اس کتابوں میں موجود ہے کہیں. تو بہرحال وہ یہ تو ایک مین پاور بلڈ ہوتی گئی اور ریسرچ ہوتی گئی، لوگ کام کرنا شروع کیا. یہاں پہ ایک پلیٹ فارم بن گیا، ٹریڈیشن بن گئی. لیکن ابھی یہ کوئی کسی کا ارادہ نہیں تھا حکومت کا، یا یحییٰ صاحب کی بھی حکومت کا ارادہ نہیں تھا کہ پاکستان کوئی نیوکلیئر ویپنز کی طرف سوچے. تو جب نہیں میں نے آپ سے درخواست کی تھی کہ وہ ذکر کر دیں کہ جب منیر احمد خان منیر احمد صاحب کی اور بھٹو کے صاحب کی جو وہ بات ہوا. کی بات ہے نا، یحییٰ صاحب کی بات کی. جب بھٹو صاحب آئے تو آتے ہی انہوں نے نہیں اس سے پہلے کی میں بات گزارش کر رہا ہوں، میں وہی بات کہنا چاہتا ہوں جو میں نے پڑھ لیا. اب منیر احمد خان بھٹو صاحب کے تعلقات پہلے سے تھے. پھر بھٹو صاحب کو انہوں نے کنونس کر لیا تھا کہ ہمیں نیوکلیئر ہو جانا چاہیے. لیکن بھٹو صاحب کچھ نہیں کر سکتے تھے. جب لنڈن جب گئے ایوب صاحب تو ان کی ملاقات انہوں نے وہاں کروائی اس میں مینچسٹر ہوٹل میں. اور اس وقت ایوب صاحب نے پوچھا کہ اس کا کیا لاگت ہوگی. انہوں نے جو قیمت بیان کی تو اس پر بھٹو صاحب ایوب صاحب نے کہا کہ جب وقت تک یہ انڈیا نیوکلیئر بنے گا اس وقت یہ مارکیٹ میں ایٹم بم موجود ہوں گے. یہ یہ آپ کی تحقیق کی ایک حصہ ہے. جی یہ ایک چیز ایسی ہے جو میرے لیے ایک نئی بات ہے، کیونکہ ہم سائنٹسٹ کو تو اس لیول کی باتوں کا پتہ نہیں ہوتا. ہم نے ریسرچ کی ہے جی. ابھی ہمیں تو خود پتہ نہیں تھا، ہمیں کیا پتہ تھا. ہم تو ہر بات الٹی سمجھتے تھے، لیکن اب سمجھ میں آیا نا کہ کیا بات تھی. ہم نے صرف یہی دیکھا ہے کہ جب بھٹو صاحب آئے ہیں پاور میں، اس وقت یہ ان کو خیال آیا کہ پاکستان کو نیوکلیئر بم بنانا چاہیے یا نہیں بنانا چاہیے. اس وقت انہوں نے ملتان میں کانفرنس کی اور پاکستان میں سب سائنٹسٹ کو بلایا. اور مئی کا مہینہ تھا ملتان میں. آپ بھی تھے اس میں؟ نہیں میں تو اتنا ینگ تھا کہ مجھے تو کسی نے لفٹ ہی نہیں کرے. ہمارے سینئر سائنٹسٹ گئے تھے اس کانفرنس میں. تو وہ اس میں یہ مجھے پتہ ہے پروفیسر سلام صاحب بھی تھے، ڈاکٹر عثمانی صاحب، منیر احمد خان صاحب تھے. جن کا جو حق ہے ان کو دینا چاہیے انصاف کے ساتھ میں. تو وہ تھے سارے لوگ اور انہوں نے وہاں پہ بڑا انتھوزیازم شو کیا کہ ہم کسی نے کہا ہم 2 سال میں بنا دیں گے، کسی نے کہا ہم 6 سال میں بنا دیں گے، کسی نے کہا اس طرح کا. لیکن جذبہ دکھا رہا ہوں میں کہ جذبہ لوگوں میں بہت تھا. لیکن جب کام کو ہاتھ ڈالتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے کہ کام کتنا آسان ہے. تو بہرحال وہ لیکن اس کے بعد وہ کانفرنس کے بعد تھوڑی سی خاموشی ہو گئی، اور وہ خاموشی جو تھی وہ 2 سال تک برقرار رہی. کانفرنس اصل میں اس ایٹماسفیئر میں ہوئی تھی کہ آپ آدھا ملک گنوا چکے تھے اور مایوسی تھی اور بہت مایوسی تھی. اور اس وقت ہمیں احساس ہو گیا تھا کہ ہماری جو ملٹری اسٹرینتھ ہے اور ان کی ملٹری اسٹرینتھ ہے اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. تو یہ بات جو تھی نا، یہ اس وقت ہمارا ملک شوق میں بھی تھا. وہ شوق جو ہے وہ آہستہ سے ذرا مائلڈ ہوا. تو 1974 میں اللہ بھلا کرے انڈیا کا انہوں نے دھماکہ کر دیا. جیسے ہی دھماکہ کیا تو وہ جتنی بیک گراؤنڈ ایک مائنڈ بنی ہوئی تھی نا، وہ مائنڈ جو تھی وہ ایک دم پریکٹیکل شیپ میں آ گئی. اور یہ فیصلہ ہوا کہ اب تو بس کرنا ہی کرنا ہے پاکستان نے. اب گنجائش نہیں ہے. ہاں جی اب ٹائم نہیں ہے. تو ہم کیونکہ رسپانس نہیں ان کو دے سکتے تھے اس وقت تو اس کے بعد پھر نیوکلیئر پروگرام کا آغاز ہوا. تو میں یہ 1975 کی بات ہے جی. تو میں اس وقت نیوکلیئر سائنٹسٹ تھا جی. میں نے 1963 میں گیا تھا. جب مین پاور تیار ہو رہی تھی تو مجھے انہوں نے اسکالرشپ دیا جانے کے لیے کینیڈا میں تھیوریٹیکل فزکس پڑھو جا کے میک ماسٹر یونیورسٹی میں اٹامک انرجی کمیشن کے پاس. یہ اسکالرشپ تھے بہت سارے. تو میرے فادر نے کہا کہ اگر تھیوریٹیکل فزکس پڑھو گے نا تو سوچو گے بہت، کر کچھ نہیں سکو گے.
اچھا ہاں ہاتھ سے کچھ کرنے کی اچھا کیپیبلٹی. وہ اتنے قابل آدمی تھے. ماسٹر فلسفی کیا ہوا تھا انہوں نے, اچھا وہ مائے گا بس پھر ٹھیک ہے. ایم اے انگلش کیا ہوا تھا, اور علامہ اقبال کے اسٹوڈنٹ تھے. مائے گا ٹھیک ہے جی. ان کا تھیسس علامہ اقبال نے ویٹ کیا تھا ماسٹرس ایم اے کا. تو انہوں نے کہا کہ یہ پریکٹیکل ہونا بہت ضروری ہے. کوئی اس ملک میں ہمیں وہ لوگ چاہیے جو کچھ کر بھی سکیں. خالی ڈیزائنر پڑھنے سے کچھ نہیں ہوگا. ڈیزائنر اور تھنکر سے بس وہ ایک بات تک آپ لیول تک جا سکتے ہیں, لیکن ہمارے آپ کے فادر نے یہ بات کہہ دی اس وقت یہ شیپ اس کو آپ کو دینی ہے پریکٹیکل. بہرحال انہوں نے پھر مجھے اٹامک کو ریکویسٹ کی. میں نے جا کے کراچی میں, ڈاکٹر عثمانی صاحب تھے اس کو چیئرمین, 63 کی بات کر رہا ہوں, کہ مجھے آپ کوئی اسکالرشپ دیں جو ایکسپیریمنٹل فیز میں پی ایچ ڈی کرنا چاہتا ہوں. تو وہاں پہ ایک ہمارے مشرقی پاکستان کے دوست تھے, بنگالی تھے, وہ ڈائریکٹر ٹریننگ تھے. وہ کہنے لگے یہ اسکالرشپ اگر نہیں لے رہے تو آپ کو اور کوئی اسکالرشپ نہیں ملے گا, آپ فارغ ہیں. تو میں نے کراچی سے واپس آیا, لاہور میں اپنے فادر کو بتایا. انہوں نے کہا کہ تمہیں میں فنڈ کروں گا, تم پی ایچ ڈی کرنے جاؤ. ہم حالانکہ مڈل کلاس فیملی تھی, لیکن انہوں نے کہا جیسے کیسے نہیں بھائی یہ تو جذبے کی بات ہے نا, جذبے کی بات ہے. تو پھر میرے پروفیسر نے, گورنمنٹ کالج کے پروفیسر نے, ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ نے آکسفورڈ یونیورسٹی میں مجھے ایڈمیشن لے کر دی, اور میں چلا گیا اپنے وسائل سے. اچھا یہ آپ چھٹ گئی آپ کی نوکری؟ نہیں نوکری نہیں چھوٹی, مجھے لیو وداؤٹ پے دی. اچھا یہاں پہ دے دی. 3 سال میں میں نے پی ایچ ڈی کی. وہ 3 سال میری پینشن میں پھر کاؤنٹ نہیں ہوئی جب میں ریٹائر ہوا تھا. اچھا یہ بھی ہو جی جی جی, وہ ملک کی جو آپ خدمت کرتے ہیں تو کچھ قربانی نہیں بھائی وہ یہ باتیں چھوٹی بڑی باتیں ہوتی ہیں, چھوٹی بات ہے. تو اینی وے وہ وہاں پہ پھر میں گیا. وہاں پہ 3 سال میں میں نے ایکسپیریمنٹل نیوکلیئر فیز میں پی ایچ ڈی کی. تو اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ مجھے کام کرنا آکسفورڈ یونیورسٹی کی ٹریڈیشن. وہ جو آپ کا جو انگلینڈ کا جو ایٹامک انرجی کا ہے, کیا نام ہے اس کا, وہ اس کے ساتھ میں جڑے آپ. وہاں پہ اٹامک ایکسیلیٹر لگ رہا تھا اس وقت 20 ملین وولٹ کا. اچھا اس کی فیبریکیشن, اس کی انسٹالیشن, اس کی کمیشننگ, اور اس کے بعد اس پہ ریسرچ کرنی, اس کو استعمال کر کے اس سارے پروگرام میں میں شریک رہا. یہ جو آپ کا پیرا 1 ہے اور پیرا 2 ہے جی, جو آپ کا پنسٹیک میں, اس سے تو بڑا وہ پروجیکٹ تھا. نہیں یہ تو ریئیکٹر تھا نا, وہ اٹامک ایکسیلیٹر تھا. وہ ایکسیلیٹر تھا. وہ ایٹمز کو ہائی اسپیڈ سے دوسرے ایٹمز کو اسمیش ہٹ کرتے ہیں, اس کو اسمیش کرتے ہیں اور اسٹڈی کرتے ہیں ایٹم کے اندر ہے کیا, نیوکلس کے اندر کیا ہے, اس کی انرجی لیولس کیا ہے, اس کا اسٹرکچر کیا ہے, اسٹرکچر آف دی نیوکلس کیا ہے. اچھا یہ بڑی ڈیپ چیز ہے وہ تو. اچھا وہ اس سے ریئیکٹر تو بنی بنی مشین آپ نے خرید لی, اس پہ بیٹھ گئے آپ کام کرنے, وہ اور بات ہے. تو وہ میری نظر میں وہ سمپل کام ہے. اچھا سمپل کام ہے جی. تو بہرحال وہ جسٹ ٹو کٹ اٹ شارٹ, وہ میں وہاں سے آیا تو پھر آ کے میں اٹامک سینٹر لاہور میں نے کام شروع کیا. تو اس وقت پھر یہ 1977-72 جب ہوا تو میں وہیں پہ تھا. پہلے 10 سال میں نے سروس وہیں پہ کی ہے لاہور سینٹر میں. تو اس وقت پھر یہ طے ہوا کہ پنسٹیک بن گیا, تو اب یہاں آپ کو شفٹ کرنا ہے. تو پھر میں شفٹ پنسٹیک میں آ گیا, اسلام آباد آ گیا. ہاں اسلام آباد آ گیا, نیلور میں. جی. پھر میں نے وہاں پہ 8-10 سال کام کیا. پھر اور مجھے پھر کلاسیفائڈ کیا مطلب آپ پڑھاتے رہے وہاں پہ یا تجربے کرتے رہے؟ کی بات نہیں ہے, میں نے ایک اٹامک ایکسیلیٹر خود بنایا جو کہ نہیں تھا. اچھا. اور میں نے نیوکلیئر فیز کے ایکسپیریمنٹس کی, اور بہت سارا نیوکلیئر اسٹرکچر اسٹڈیز کی, یورینیم پہ کی, بہت ساری چیزوں پہ کی, اور پیپر پبلش کیے. ہاں تو لیکن وہ پھر آپ کو وہاں ڈیرہ غازی خان کے اس میں بھی تو کیا نا, کہ وہ جو آپ کو بنا کے بھیجا کہ صاحب آپ اس پر نہیں. بات یہ ہے کہ وہ آپ یورینیم کو جب آپ کام کرتے ہیں نا, تو اب مجھے یہاں پہ کام کرتے کرتے ایک پروجیکٹ ملا کہ یورینیم کے انریچمنٹ کا. تو وہ میں نے جب یہاں پہ کیا تو یورینیم کی ہینڈلنگ جو تھی پوری, کس طرح اس یورینیم کو کنٹرول کرتے ہیں, ہینڈل کرتے ہیں, وہ مجھے سمجھ آ گئی کیسے کرنی ہے. تو ڈیرہ غازی خان میں بھی یورینیم پروڈکشن یورینیم گیس کی تلاش کر رہے تھے آپ لوگ. پروڈکشن تھی, گیس کی پروڈکشن تھی, فرام میٹل ٹو گیس. اچھا یوں تھی. تو وہ کیونکہ انریچمنٹ جو کھوٹے میں ہوتی ہے وہ گیس سے ہوتی ہے, تو گیس بنا کے کھوٹے کو دینی تھی, تو وہ انریچمنٹ ہونی تھی نا. ہاں ٹھیک ہو گیا. تو وہ اس کام میں مجھے کیونکہ ایکسپیرینس ہو چکا تھا پنسٹیک میں, تو پھر مجھے یہ گیس جو ہوتی ہے یہ ڈفرینٹ چیز ہوتی ہے, جیسے یعنی جو وہاں پر آپ جو کوہوٹا میں استعمال ہوئی, یہ نارمل گیس ہوتی ہے؟ نہیں, یورینیم کو ایک گیس کی شکل آپ دیتے ہیں, اچھا ٹھیک ہو گیا. وہ اس کو انریچ کرتے ہیں, یورین 235 سیپریٹ کرتے ہیں اور 238 سیپریٹ کرتے ہیں, ایک سینٹریفیوج میں گیس کو اسپن کر کے. ٹھیک ہو گیا. جی. تو اس کو گیس میں تبدیل کرتے ہیں, وہ ایک کیمیکل ریئیکشن ہوتا ہے فلورین اور یورینیم میٹل کا, تو یورینیم ہیکسا فلورائڈ بنتی ہے, وہ گیس ہوتی ہے. اچھا یہ کبھی ہمیں نہیں پتا کہ یہ گیس جو ہوتی ہے یہ بھی کوئی
آپ کے اندر کو میرا خیال سائنٹسٹ جاگ پڑا ہے، اگر آپ کو انٹرسٹ ہو میں انجینئر کہہ سکتے ہیں کہ میں انجینئر جاگ یہ پوچھتے پوچھتے مجھے کہہ رہا ٹائم ختم ہو گیا پروگرام کا. انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں ابھی ختم نہیں ہوا. اچھا جی ابھی تو بریک کا وقت ہوا، اگر اجازت ہے تو بریک لے لیں. جی ضرور پلیز. ناظرین کرام یہاں دیکھیے بہت سی نئی باتیں. ایک تو ان کے والد، یہ پتہ لگا ہمیں کہ یہ بیسیکلی پشتون ہیں، اور ان کے والد صاحب جو تھے وہ مبارک مند صاحب جو ہیں وہ فلاسفر تھے، اور انہوں نے ان کی رہنمائی کی کہ جو آپ جو سمپلی فزکس پڑھنا یا اس کو آپ کو سمجھنا یہ کافی نہیں ہے. تھیوری پڑھ کے کیا کرو گے، یہ کہو کہ اپلیکیشن کیسے ہوتی ہے. پھر خود سے اپنے پیسے خرچ کر کیے، اور انہیں پھر اپنے پیسوں سے، جو ایک پروفیسر کے پاس کیا پیسے ہوتے ہیں، لیکن جو بھی ہوگا، لیکن باپ کے جو جذبے ہوتے ہیں اپنے بیٹے کے لیے، جو محبت ہوتی ہے، وہ اپنی قربانی سے جو بھی انہوں نے دی ہوگی، وہ کوئی معمولی قربانی نہیں دی ہوگی، وہ دینے کے بعد میں انہوں نے پڑھا کر یہاں پاکستان بھجوایا. اور آپ نے پھر یہ تیسری بات جو ہمیں پتہ لگی وہ گیس کی بات ہے کہ وہ گیس جو ہے وہ سینٹریفیوج چلاتے ہیں جس کو، تو وہ اس کی الگ کہانی ہے. تو یہ ناظرین کا اس کے بعد لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد حاضر خدمت ہوتے ہیں.